ابھی ہم نے سب دوستوں نے مل کے چند الفاظ توبہ کے پڑھے ہیں. کچھ دوستوں کی نیت میں بیعت ہونا تھا، ان کی بیعت ہو گئی، باقیوں کی توبہ ہو گئی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. سبحان اللہ. تو یہ توبہ جو ہے، بس اتنا کہنے سے آپ کی توبہ ہو گئی، تمام گناہوں سے آپ پاک ہو گئے. اب اس پر کتنا خرچ ہوا آپ کا کچھ بھی نہیں، نہ وقت خرچ ہوا، نہ کوئی آپ کو زیادہ مشقت میں پڑنا پڑا. یہ کیا ہے؟ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ ہے، تو فعل ہے، ورنہ یہ توبہ بہت مشکل تھی. مشکل یہ تھی، پہلی شریعتوں میں یہ تھا کہ اگر کسی سے گناہ ہو جاتا تو سب سے پہلے یہ تھا کہ اس کی پیشانی پہ لکھا جاتا تھا، کہ پیشانی پہ لکھا جاتا تو وہ شرم کے مارے گھر میں جا کے گھس جاتا، مر کے نکلا کرتا تھا. ہاں اگر کسی کو خیال آ گیا تو بھئی دنیا کی رسوائی اٹھا لیتے ہیں، آخرت کی رسوائی سے تو بچ جائیں گے، ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں. تو توبہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ جا کے اعتراف کرتا ہے. اب اس کی توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ جلاد کو کہا جاتا تھا اس کی گردن کو اتارو، اسے کہا جاتا تھا کہ تو سر سجدے میں ڈال. اب یہ کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ سر نہ کٹے، اس قدر ماہر تھے جلاد کہ سر تو ہر حال کٹے گا. اس کٹتی جگہ اگر اس نے بدن کو یا اپنے گردن کو حرکت دی تو توبہ نامنظور، گردن بھی کٹ گئی اور توبہ بھی نامنظور. تو عزیز و دوستو، اب آپ دیکھیے کہ کتنی آسان ہے. ایک شخص کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ فداک ابی و امی صلاۃ اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، ہم سے گناہ ہو جائے ہم کیا کریں؟ فرمائے توبہ کریں، اللہ معاف کر دے گا. عرض کیا پھر ہو جائے؟ کسی اور شخص نے عرض کی پھر ہو جائے تو فرمایا توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے. پھر کسی شخص نے تیسری بار پوچھنا چاہا کہ پھر گناہ ہو جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہو میں سمجھ گیا ہوں، میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ممکن ہے، یہ ممکن ہے کہ آپ توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں نہیں تھکتے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے میں نہیں تھکتے. تو عزیز و دوستو، جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں، ایک شخص اس قدر تو اس کے بڑے یا سنگین قسم کے جرم تھے کہ وہ بھاگا آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور اس کی زبان پر تھا ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ، ہائے میرے گناہ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بٹھایا، چند کلمات 3 مرتبہ پڑھانے کے بعد فرمایا جاؤ، اللہ نے آپ کو بخش دیا. تو میرا جی چاہ رہا ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ وہ الفاظ دہرا دیں. تو آپ میرے ساتھ پڑھیے اللہم مغفرتک. جو کچھ لوگ رہ گئے تھے ان کا خیال تھا کہ ہم بیعت ہو جائیں گے، تو ان کی بیعت ہو جائے گی، باقیوں کی توبہ ہو جائے گی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اللہم مغفرتک اوسع
من ذنوبی و رحمتک ارجع عندی من عملی. یہ پکی بات ہے، اللہ نے ہمیں بخش دیا. آج سے پھر ہماری زندگی کا ایک نیا دور چلے گا. اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلی بات جو آپ کو اکثر ذہن نشین کرائی جاتی ہے، اور یہ بالکل پکی بات ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، کہ مومن کا جو دل ہے وہ دھڑکتا نہیں، وہ کرتا ہے اللہ. یہ سب کو پتہ ہے نا. کافر کا دل دھڑکتا ہے، مومن کا دل اللہ کا ذکر کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں کہیں نہیں سما سکتا، جب سمانا چاہتا ہوں تو مومن کے دل میں سما جاتا ہوں. ذرا تسلی کے لیے اور بھی سنیے. کعبۃ اللہ شریف کا غلاف پکڑ کے حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے کعبہ، اللہ نے آپ کو بہت بڑا شرف بخشا، بہت بڑی عظمت عطا کی ہے. تجھے یہ ضرور خبر ہو کہ تجھ پر مومن کے دل کو اللہ نے 70 درجہ فوقیت عطا کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ کیوں؟ سبحان اللہ. کعبے کو اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا میرا گھر. سبحان اللہ. مومن کے دل کو اللہ تعالیٰ نے 70 مرتبہ فرمایا میرا گھر. سبحان اللہ. چشتیہ خاندان کے بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، نہ تھی اوکھی روح جبل وچ، نہ تھی لکھڑی ماڑو تھل وچ، پہلو دوش کنار بغل وچ، یار سجن ہے کول. تو کبھی وادیوں میں ہے، کبھی جنگلوں میں ہے، کہیں پہاڑوں میں ہے. کیا کر رہے ہو؟ اللہ کو ڈھونڈ رہے ہیں. وہ تو فرماتا ہے میں تیرے دل میں ہوں، تو کہیں کا کہیں ڈھونڈ رہا ہے. ہمارے پیر صاحب بھی بول پڑے، فرمایا لے دل بر دل وچ تیرے. گال سمجھتے بیٹھے ہو نا. لائے دل بر دل وچ دیرے، تیڈے دیکھن دے وچ پھیرے. تو نہیں دیکھ سکتا، وہ تو کہتا ہے میں تیرے دل میں. لائے دل بر دل وچ دیرے، تیرے دیکھن دے وچ پھیرے. یہ دل محراب مصلی، یہ دل ہے طور تجلی، یہ دل ہے عرش معلی، ہے دل بر اصلوں نیڑے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں تھوڑی جان دی دل دی رگ کو زیادہ قریب، میں تھوڑے دل وچ وسدا. ٹھیک ہے نا سی. اچھا تا یہ تو تھی گیا چشتیہ خاندان. قادری والے کو پوچھتے ہیں سی تساں کیا دیو؟ الف اللہ چبے دی بوٹی، مرشد من میرے میں لائی ہو. نفی اسباب دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو. اندر بوٹی مشک مچایا، جاں پھلن تے آئی ہو. جیوے حضرت مرشد باہو جس اے بوٹی لائی ہو. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں عرض کیا، حضور یہ فرمائیں کہ اسم اعظم کیا ہے؟ اسم اعظم کیا ہے؟ تو فرمایا جب اللہ کا ذکر کرو گے زبان سے تو یہ ہو جائے گا اسم ذات کا ذکر. جب اسی ذکر کو، اسی نام مبارک کو دل سے ذکر کرو گے تو یہ اسم اعظم ہو جائے گا. اسی لیے فرمایا کہ تیرا دل بیمار ہے، اس دل کا علاج کرو. یہ کہاں ملے گا؟ اولیاء کرام کے پاس ہوگا اور کہیں. تو ادھر اللہ فلاح جو کہنے والے ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک کافی حصہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ عنہ کے مزار پہ گزار کے فیوزات و برکات معنوی حاصل کیے، اور اپنے تئیں اس خیال سے واپس تشریف لائے کہ میں نے بہت کچھ حاصل کر لیا. جب گھر آئے تو والدہ محترمہ نے فرمایا بیٹا کون؟ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں کہ بیٹا کسی زندہ بزرگ کے مرید ہو؟ اماں مجھے ضرورت ہی نہیں. بیٹا ضرورت ہے. سبحان اللہ. خود حضرت فرما رہے ہیں کہ کسی
دل والے کے پاس جاؤ، اس کا دل کا علاج کرو، ایسے تو نہیں فرما کے چلے گئے۔ آپ خود ہی فرماتے ہیں کہ میں نے 30 سال پیر ڈھونڈا، 30 سال کے بعد مجھے ملا۔ اب کہنے والوں نے کہا ساری سرائی کی نا دی وٹا جو مارے پیر دے سر تے ٹھا بن کرے دے، وٹا جو مارو نا سی پیر دے سر دے تے ٹھا، گلی گلی دے وچ پیر بیٹھن تھے، پر میں جسے ڈھونڈتا تھا وہ مجھے 30 سال بعد ملا۔ کیا تھی خوبی؟ یہی کچھ فرمایا کہ الف اللہ، تو انہوں نے میرے دل کے اندر اللہ کے نام مبارک کا پودا لگایا۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ؟ پودا لگایا، یہ تھا ان کا کام۔ میری ذمہ داری میں یہ تھا کہ اب اللہ اللہ کرو، کلمہ پڑھو، اسے تر و تازہ رکھو، اس کی آبیاری کرتے رہو۔ تو یہ تھا جو مجھے اپنے شیخ نے عطا کیا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہی چیز میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایسے ہی تھا، اس قدر یہ مشکل تھا۔ یہ جو کچھ بالکل سادے سی مشورے کے ساتھ آپ سن رہے ہیں یہ باتیں، یہ اتنا مشکل مضمون تھا کہ 30 سال تک سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی وجہ سے آپ کے شہر کی بات، حضرت بہاؤالدین بہاول حق ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں جب اپنے شیخ کی خدمت میں گیا تو وہاں میں نے 1100 لوگوں کو دیکھا، میرے شیخ کی خدمت میں موجود تھے۔ تو میں پوچھتا رہا، کسی نے کہا مجھے 20 سال ہو گئے حضرت کی خدمت میں، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال، اور میں 70 سال سے بھی لوگ اسی انتظار میں تھے کہ کب یہ نعمت ملے گی۔ سبحان اللہ۔